ماہ کے حوالے سے جو مہینہ ختم ہو رہا ہے، یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا، اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے یہ آخری لمحات، آخری کچھ دن اور راتیں ہم نے یہ سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، جس کے بعد ہم نے یہاں پہ جمعہ کے موقع پہ گفتگو کی ہوئی ہے۔ محاسبے کی ایک بڑی آسان سی تشریح کہ اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں فلاں عمل کیوں کر رہا ہوں، تو ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ رمضان میں نے کس طرح گزارا، اور اس رمضان میں آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے یہ ماہ پایا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہ پائی، بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے یہ مہینہ پایا لیکن وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ سکا، اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے یہ مہینہ پایا جب جہنم کے دروازے بند کیے گئے تھے، شیطان کو جکڑا ہوا تھا، روزے کی حالت میں تمہارا نفس کمزور کر دیا گیا تھا، اور جب پھر بھی تم جنت کے دروازے میں سے داخل نہ ہو سکے۔ اور فرمایا جاتا ہے حدیث میں کہ جب رمضان کا احترام کرتی رہے گی تب تک اس کے اوپر عروج رہے گا، اور جب وہ رمضان کا احترام ختم کر دے گی تو مسلمانوں کے اوپر زوال آ جائے گا، پستی آ جائے گی۔ آج اپنے ارد گرد میں نظر دوڑائیں، مسلمان تعداد میں تو بہت زیادہ ہے، مسلمان ملک بہت امیر ہے، لیکن ہم بہت کمزور ہیں۔ وہ ہم پر حملہ فلسطین پہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم پر حملہ ہمارے ملک کے اندر آ کر کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم پر حملہ ایران، عراق، تمام سیریا، کشمیر کے اندر حملہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم آقا علیہ السلام کی اس ایک حدیث پر اگر غور کریں کہ اگر میری امت رمضان کا احترام کرتی رہی تو وہ امت، میری امت عروج پر رہے گی، اور جب رمضان کا احترام چھوڑ دیا، آج ہم دیکھیں کہ ہمارا رمضان کا کتنا احترام جاری ہے۔ آج میں آخری بات آپ کی توجہ ایک ڈیفرنٹ بات کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، ایک مختلف پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اسلام نے تو ہمیں جو، آپ کی توجہ میری جانب ہے، آپ آج جو 27ویں کی شب ادارہ فیضان القرآن میں بیٹھے ہیں برکتیں لوٹنے کے لیے، خالی جھولیاں جو لے کر ہم اللہ کے گھر آئے ہیں انہیں ہم نے بھر کر لے کر جانا ہے، تو آپ وہ سمیٹنے کے لیے برکتیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو شخصیت ہمارے پاس تشریف لائے ہیں خطیب صاحب، میں ان کو پہلی دفعہ سماعت کروں گا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک علمی شخصیت ہے، عملی شخصیت ہے، اور ایک بامقصد گفتگو کرنے والی شخصیت ہے، تو ہمارا کچھ ذوق بھی ایسا ہے کہ بامقصد گفتگو کو سننے کو پسند کرتے ہیں، اور ہماری جو جمعے کے اوپر ایک ترتیب رہتی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے نمازی بھی بامقصد گفتگو کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گے۔ جس جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج ہمیں اپنی سوچوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اسلام نے تو جو پیغام دیا اس کو ایک کوزے میں بند کرنے کے لیے میں حوالہ جات ایک دینا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 177، آیت نمبر 177، سورہ بقرہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے 6 اصول دے دیے۔ کتنے اصول؟ 6 اصول۔ حالت ایمان سے لے کر فرض علوم، فرائض کو ادا کرنا، کن کن چیزوں پر ہم نے یقین رکھنا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر یہاں پر جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں ترتیب بتائی گئی ہے کہ وہ ترتیب کیا ہے، اور اس ترتیب میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ اپنے وہ رشتہ دار جن سے اللہ نے تمہیں زیادہ عنایت کیا ہے ان کی تم نے دیکھ بھال کرنی ہے، ان کو تم نے لک آفٹر کرنا ہے، ان کے بارے میں تم نے سوچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے پھر یتیموں کے بارے میں، محتاجوں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، اور پھر غلاموں کے بارے میں، ان کی گردنوں کو آزاد کرنے کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔
اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں کہتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہماری دنیا الٹی چلنے لگ پڑی ہے. ہم کسی غریب مانگنے والے کو دیکھیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے میرے مال کا، ہم اس کو تو دے دیں گے. اگر ہم کسی مدرسے کو دیکھیں گے، کسی بلڈنگ کو دیکھیں گے، کسی مسجد کو دیکھیں گے تو ہم وہاں پر تو ہزاروں لگا دیں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیچارہ غریب ہے، غربت میں زندگی گزار رہا ہے، تو ہماری یہ سوچ نہیں آئے گی کہ ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچیں. اللہ قرآن پاک میں سب سے پہلے کس کا ذکر کر رہا ہے، اور ہم جس کو اللہ نے سب سے آخر میں رکھا ہے اس کو سب سے پہلے لے آئے ہیں. رشتہ داروں کو تو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ان سے تو ہم ملنا نہیں چاہتے. ذرا سی بات پہ ہم نے خاندانوں کے اندر لڑائیاں ڈالی ہوئی ہیں. آج 27ویں کے یہ شب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، آؤ ہم یہ نیت کریں اور یہ پیغام لے کر جائیں. یا اللہ جو زندگی گزار دی میں نے گزار دی، یا اللہ تیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام 3 دن سے زیادہ مسلمان اپنے مسلمان سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، ناراض نہیں رہتا. ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، مسلمان بھائی تو دور کی بات، ہم سے زندگی کا رشتہ توڑ دیا ہے. 3 دن تو دور کی بات، سالوں سال گزر گئے ہیں، ہم تو ان کے گھر نہیں جاتے، ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کا حال احوال ہمیں نہیں پتا، ہم ان سے بات کرنا نہیں چاہتے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص وہ بدبختی اپنے ذمے لے رہا ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اور پھر مسجد میں بیٹھ کے نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، لیکن وہ خود معاف نہیں کر سکتا، لیکن رب سے معافی کا طلبگار ہے. اللہ اکبر. خود اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، خود اتنی طاقت نہیں ہے میرے اندر کہ میں کسی کو معاف کر دوں، لیکن میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. آج جب اس مسجد میں بیٹھنا ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، یہ 27ویں کی شب آپ نے گزارنی ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے میں اللہ سے تو معافی کا طلبگار ہوں، اللہ سے تو امیدگار ہوں، میں خود کتنا مخلوق خدا کو معاف کرنے والا ہوں. اس کے بعد آخری بات، ہمارا اسلام تو جو ہمیں سکھاتا ہے وہ تو بہت حد تک ہم نے زندگی کے اندر پس پردہ کر دیا ہے بڑے افسوس کے ساتھ. ہم دیکھتے کس کی طرف ہے؟ اس کے بعد میں خطیب صاحب کو دعوت دوں گا. ہم دیکھتے کس کی طرف ہے؟ مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا. ہم UK، ہالینڈ، انگلینڈ، ان کامیاب ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کو دیکھتے ہیں. ہم نے مغرب کو دیکھ کے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں نے ہمارے گھروں کے اندر، اب ہماری سوچ کا آپ اندازہ لگائیے گا کہ مغرب جس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا، اپنے کلچر کو چھوڑ کے مغرب کے کلچر کو ہم نے اپنایا. لیکن اس کلچر میں سے بھی ہم نے کیا لیا؟ اس کلچر میں سے بھی ہم نے صرف گند ہی لیا، بے حیائی ہم نے اس کلچر میں سے لی، مختصر لباس ہم نے اس کلچر میں سے لیا. اگر میں چھوٹے کپڑے پہنوں گی تو میرا بڑا نام ہوگا، میں مغرب کے قریب ہوں گا یا ہوں گی. اگر میں بال ان کی طرح کاٹوں گا، مسلمانوں کے تہوار کی طرح نہیں، اگر میں بال مغرب والوں کی طرح کاٹوں گا تو میں ان کی طرح لگوں گا. اگر میں جینز، میں پینٹیں، چھوٹی شرٹیں، تنگ پینٹیں پہنوں گا اور پینٹ کو نیچے ڈال کے چلوں گا، میں بڑا ان کی طرح لگوں گا. انگلینڈ کے اندر تو ہم نے یہ زندگی دیکھی ہے، ہم نے زندگی کو گزار کر آئے ہیں. وہاں پر تو چلو جو پاکستانی جو مسلمان رہتے ہیں وہ تو رہتے ہی دیار کفر میں ہیں. ان سے زیادہ میں نے یہاں پہ پاکستان کے اندر لوگوں کو مغرب کا فیشن نبھاتے ہوئے دیکھا ہے. پتہ نہیں کس بات کا ہم اپنے آپ کو پس سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مغرب کی چیزوں کو نہیں اپنائیں گے. پھر ہم نے مغرب سے لیا تو گند ہی لیا. شراب مغرب سے لی، ڈرگز ہم نے وہاں سے لی کہ اگر میں اس کو بیچوں گا، اگر میں ڈرگز کا استعمال کروں گا میں بڑا کول لگوں گا، میں بڑا اچھا لگوں گا. اور جی یونیورسٹی میں کیسے کوئی جا سکتا ہے جب تک وہ منشیات کا استعمال نہ کرے؟ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کو منشیات کے اندر برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے، لیکن وہ سوچ نہیں رہا. مغرب سے آج میرے اس سینٹنس کو ساتھ لے کر جائیے گا، اس پیغام کو ساتھ لے کر جائیے گا کہ یار مغرب سے بھی ہم نے لیا تو گند ہی لیا. پھر مغرب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو روڈ بڑے صاف پائے جاتے ہیں،
وہاں پہ تو صفائی کا بڑا انتظام کیا جاتا ہے، اور ہم یہاں پر اپنے روڈوں کو دیکھیں تو گند ہی گند پایا جاتا ہے۔ اسلام میں جو صفائی نفس ایمان ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، اس کو تو ہم نے چھوڑا ہی چھوڑا، لیکن جب مغرب کو اپنانے کی باری آئی پھر ہم نے ان سے صفائی کیوں نہیں لی، اچھا سسٹم کیوں نہیں لے دیا؟ وہاں پہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ پولیس کو رشوت دے، رشوت حالانکہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، ان کے مذہب میں حرام نہیں ہے، لیکن وہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پولیس والا کہ وہ کسی سے رشوت لے یا کوئی عوام سے کوئی بندہ رشوت دے۔ کسی ادارے کے اندر، آج ہمارے ہر ادارے کے اندر کرپشن پائی جاتی ہے، ہماری روپے میں ہماری مالی کرپشن پائی جاتی ہے، اخلاقی کرپشن پائی جاتی ہے، مورلی کرپشن پائی جاتی ہے، زبان کی کرپشن پائی جاتی ہے، اخلاقیات کی کرپشن پائی جاتی ہے، ہر چیز کے اندر میرے بھائیوں میرے بزرگوں ہم کرپٹ ترین بن چکے ہیں۔ انصاف کی باری آئے تو 130 نمبر پہ ہماری عدلیہ کا نمبر آتا ہے پوری دنیا کے اندر، سچ بولنے کی باری آئے 150 سے نیچے ہمارے ملک پاکستان کا نمبر آتا ہے سچ بولنے کی بات میں۔ مجھے بتائیں پھر ہمیں کس بات کا فخر ہے؟ ہم اپنے آپ کو کس بات کے مسلمان کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہم کیے بیٹھے ہیں، برکتوں کی دعائیں ہم کر رہے ہیں۔ آخری بات زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آج دوسرا یہ سال ہے، میں اعلانیہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ادارہ فیضان القرآن کے اندر میری اپنی ذاتی حد تک اس وقت تک ہم نے زکوٰۃ کی مد میں اس بلڈنگ پر لگانے کے لیے زکوٰۃ اس سال خصوصی طور پہ کوئی جمع نہیں کی۔ میرے سے رابطہ کیا، احباب نے کہا یار زکوٰۃ دینی ہے، مدارس کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ بھی دیں۔ مجھے بتائیں زکوٰۃ کا مقصد مدارس کی بلڈنگز کو ٹائلز لگانا تھا یا زکوٰۃ کا مقصد ہمارے دین اسلام کے اندر غربت کو ختم کرنا تھا؟ مجھے بتائیں اس بات کو، کیا غربت کو ختم کرنا ہے؟ اور میں یہ اسٹیج سے کھڑا ہو کے پیغام یہ دے رہا ہوں، یا مولویوں نے اپنے پیٹ کو پالنا ہے؟ مدارس میں یہ بچے یہاں پر دین پڑھ رہے ہیں، اگر دنیا پڑھنے والا پل جاتا ہے تو یہ بچے تو اس سے بہتر یہاں پر انشاءاللہ کھائیں گے، پیئیں گے اور بہتر رہیں گے۔ میری ذات کے ساتھ جس نے زکوٰۃ کے لیے رابطہ کیا، میں نے کہا ادارہ فیضان القرآن کے لیے ہم زکوٰۃ اور فطرانہ، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا ہم نے جتنا فطرانہ اکٹھا کیا، سب سے پہلے میں نے کہا تھا آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، ہمیں ادارہ فیضان القرآن میں اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرانہ مت دیں۔ یہ میں ذاتی طور پہ پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں، اپنے ہمسایوں کے اندر دیکھیں، اپنے علاقے کے اندر دیکھیں، جو بیچارہ غریب ہے، جو مستحق ہے، آپ اس کو اپنا فطرانہ دیں۔ اس کی عید کو بہتر کرنے کے لیے یہ فطرانہ دیا تھا، اور یہ ہم نے اسلام کی ان تعلیمات کو اجاگر کرنا تھا۔ پھر وہ وقت بھی تھا اسلام کے اندر کہ جب مسلمانوں نے آ کے حاکم وقت سے کہا ہمیں بتاؤ ہم زکوٰۃ کس کو دیں، یہاں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی رہا ہی نہیں ہے۔ آج ہماری غربت کا کیا عالم ہے، ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیں، باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیں، وہ بیچارے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا یہ سوچنے کی باتیں ہیں یا نہیں؟ کیا ان پہ عمل کرنے کی ہماری نیت ہے یا نہیں؟ کیا ہم آج 27ویں شب اور اس مبارک رات جس پہ لمحہ لمحہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم یہاں پر حاصل کرنے کو چاہے ہیں، یہ باتیں تلخ ہیں، یہ باتیں خشک ہیں، یہ باتیں مختلف ہیں، لیکن یہ باتیں کڑوی ہیں، لیکن یہ باتیں اثر رکھنے والی ہیں اگر ہم عمل کرنے لگ پڑیں۔ دوائی کڑوی ہوتی ہے۔ میرا بچہ پچھلے دنوں میں بیمار رہا، میں ICU کے باہر کھڑا ہوا تھا، اس کو جب وہ ٹیکہ لگاتے یا اس کو وہ کنولا لگانے کے لیے کہ انہوں نے اس کے اندر ڈرپ لگانی اور اس کو انجیکشن لگاتے، وہ بچہ جب آہ کی صدا لگاتا تھا تو دل چیز جاتا تھا کہ میرے بچے کے اوپر جب اس کے ساتھ یہ ٹیکہ لگا رہے ہیں یا اس کو انجیکشن دے رہے ہیں، دوائی دے رہے ہیں، تو اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ لیکن ایک باپ کی حیثیت سے میں وہاں پر باہر کھڑا اس تکلیف کو برداشت کر رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے بچے کی بہتری کے لیے تکلیف ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ میرے بچے کی بہتری کے لیے تکلیف ہے۔ آج ہمیں پتا ہے کہ جب ہم قبر میں اپنی اولاد کو یا والدین کو اتاریں گے
تو اگر وہ فجر کے لیے نہیں اٹھتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. لیکن اس آگ سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بچہ سہن دے، کوئی بات نہیں، بچے کو سونے دیں، ابھی بچہ ہے جی، ابھی اس کو سونے دیں. وہ ظاہری دنیاوی تکلیف بیماری کے اندر جو بچہ ہے، جب ڈاکٹر اس کو تکلیف دیتے ہیں تو آتے ہیں، لیکن وہ جہنم کی آگ میں آپ کی اولاد کو جب جلایا جائے گا نہیں کر سکیں گے. اور پھر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پھر وہاں سے ہم لوٹ کر واپس نہیں آ سکتے. پھر صدا لگائی جائے گی، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، یا اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں مہلت دے دے، ہم سارے اعمال کریں گے، ہم تیرے کہے ہوئے باتوں کو بھی مانیں گے. قرآن جو تم نے رمضان میں ہمیں یہ تحفہ عطا کیا، جس کو ہم بلا بیٹھے، ہمیں عربی کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں اس کا بھی مطلب پتہ نہیں ہے، قرآن کا مطلب تو دور کی بات ہے. اس وقت ہم گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، صدا کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. لیکن آواز آئے گی اب وقت ختم ہو چکا ہے. تمہیں وہاں پہ بار بار لوگوں نے بتایا، بار بار تحریکوں نے، علماء نے، حفاظ نے بار بار تمہیں یاد دلایا کہ مسلمان ہونے کا آخری مطلب کیا ہے. ہم نے عمل کی دنیا میں آنا ہے، لیکن ہم عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں. خصوصی طور پہ ملک پاکستان کے اندر ہم صرف باتیں کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، فقط باتیں کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. ہمارے علاقوں کو اٹھائیں، گلیوں کو اٹھائیں، ہمارے بچوں کو لیں، ہمارے شعور کا لیول دیکھیں، سچائی کو دیکھیں، انصاف کو دیکھیں. رشوت کا بازار ہم نے گرم کر دیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. موت کا صرف نام لے کر اور مسجد میں بیٹھ کے اگر کوئی موت کا نام لیتا ہے تو ہم کہیں گے وہ جی اللہ مرنا ہے، مرنا ہے. جب یہاں سے قدم باہر ہوگا ہماری زبانیں وہی ماں بہن کی گندی گالیاں بک رہی ہوں گی اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آئیے آج یہ عہد کریں، یہ پختہ 4 شرائط جو توبہ کی شرائط ہے: ماضی کے گناہوں سے توبہ کرنا، شرمندگی سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صرف اور صرف اللہ کی ذات کی خاطر اور آقا علیہ السلام کی رضا کی خاطر توبہ کرنا، اور آئندہ گناہ سے بچنے کی پکی سچی نیت کر لینا. آپ اس خالصتا نیت کے ساتھ، ان شرائط کے ساتھ توبہ کر کے یہاں سے بعد میں اٹھیں گے، میرا رب پہلے معاف فرما دے گا. لیکن پھر نیت بھی تو عمل والی ہونا. پھر عمل کی دنیا میں ہم نے جو قدم رکھا آج نیت کریں، پھر اس کو آخری دم تک ارادہ بھی ہوتے انشاءاللہ میں لے کر جاؤں گا. تو انشاءاللہ ہم ان باتوں کو اپنے پلے باندھیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ عمل کریں گے، اس پیغام کو پھیلائیں گے انہی محبتوں میں، انہی تصورات میں. اور اسی پیغام کو آگے لے جانے کے لیے آج ہمارا جو محفل کا عنوان شان ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، کیا وہ عاشق قرآن تھے اور کیا وہ عاشق روزہ تھے. آپ کا ایک قول آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی پسندیدہ عبادت کسی نے پوچھا تو آپ نے کہا سخت گرمی ہو، سخت گرمی ہو، علی روزے کی حالت میں ہو اور علی کی زبان سوکھی ہوئی ہو اور اس سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کہ وہ پسندیدہ عبادت. آج ذرا سی اگر گرمی زیادہ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم نے تو روزوں کو بھی چھوڑ دیا. یہ تو اگلے جہان پتہ چلے گا جنہوں نے چھوڑے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا تاخیر اب میں دعوت دوں گا حضرت علامہ الحافظ و قاری مختار قادری صاحب جو ہمارے یہاں تشریف